نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس کو نکال لیا جاتا ہے. حضرت علی کو معلوم ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم اپنے رب کو جیسے دیکھ رہے ہو. ورنہ کم از کم اتنا ذہن تو بناؤ کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ وہ نماز ہے. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بارے میں اگر تو یہ سمجھے کہ دنیا کا خیال آ گیا تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو پتہ چلا دنیا کا خیال آ نہیں سکتا. لیکن حسین کا خیال آیا تو وہی بات خواجہ بنا سردار نداد دست یزید حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ. اور اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ کربلا ہے اس کے فلسفے پر اگر غور کریں تو ہمیں حسینیت کو سمجھنا چاہیے. ہمارے قبلہ سید غلام علی اصغر شاہ صاحب کی ساری زندگی حسینیت کی تعلیم کو عام کرتے ہوئے گزری, حسینیت میں گزری کہ آپ نے کس طرح حسینیت کے پیغام کو پہنچایا. حسینیت کیا ہے؟ جب ہم یزید کے کرتوتوں کو دیکھتے ہیں تو یزید زانی تھا, یزید شرابی تھا, یزید فاسق و فاجر تھا, یزید جوا کھیلنے والا تھا, یزید شراب پینے والا تھا, یزید نمازوں کو ضائع کر دینے والا تھا. یہ ساری برائیاں آج ہماری کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے, جوئے کو بھی ترک کیا جائے, جواری کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے, نمازوں کی پابندی کی جائے. اور آپ نے کیسی نماز ادا کی کہ یہ بات آج تک راز میں ہے, کتنا لطف نماز میں ہے. حسین نے سجدے میں سر کٹایا, حسین آج بھی نماز میں. سبحان اللہ. والدہ وہ ہیں جو عرض کرتی ہیں مولا تیری رات بہت چھوٹی ہے, مجھ فاطمہ کا ربو ہی مکمل ہے. اور بھائی وہ ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عبادت کا انداز دیکھیے. 25 حج پیدل ننگے پاؤں سواری ہونے کے باوجود جا کے کرتے ہیں. اور والد وہ ہیں کہ اگر نماز قضا ہونے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں علی مغرب وقت میں ادا کر لینا, کوئی بات نہیں مغرب کے وقت ادا کر لینا. نہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کے نظام کو تبدیل فرمایا, ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا تاکہ علی المرتضیٰ نماز کو ادا ہی ادا فرمائے. اور بیٹا وہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نماز پڑھ رہے ہیں گھر کے اندر, گھر میں آگ لگ جاتی ہے, نماز میں مصروف ہیں, گھر جل رہا ہے, کمرے میں آگ لگی, آپ نماز کے اندر مصروف رہے, لوگ آگ کو بجھاتے رہے, آپ نماز پڑھتے رہے. نماز پڑھنے کے بعد لوگوں نے پوچھا حضور یہاں تو آگ لگی ہوئی تھی اور آپ نماز میں مصروف تھے, آپ کو پتہ ہی نہ تھا. فرمایا میں جہنم کی آگ کو بجھانے میں لگا ہوا تھا, اس لیے مجھے دنیا کی آگ کا پتہ ہی نہیں تھا. کیوں نہ ایسی نماز ادا کرتے کہ یہ بات حسین نے سجدے میں سر کٹایا, حسین آج بھی کیوں نہ ہو کہ نماز ہے ہی ایسا پیارا تحفہ. سید علی اصغر شاہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, پوری زندگی نماز کی دعوت دیتے رہے, نماز کی دعوت کو عام کرتے رہے. کیونکہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ نے ہمیں سکھایا ہی ہے مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی کہ مسجدیں بھر دیں, لوگوں کو نمازی بنا دیں, کہ جو لوگ نماز پڑھتے رہیں گے, لوگ نماز پڑھتے رہیں گے. آپ کی نماز کے اندر اگرچہ اخلاص نہ ہو, ریاکاری شامل ہو, دکھاوا ہو, تشنع ہو, بناوٹ ہو, لیکن جو دوسرا نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کا ثواب آپ کو ضرور ملتا ہے. جب ہم جس کو نمازی بناتے ہیں, جس کو نماز کی دعوت دیں گے وہ نمازی بن جائے گا, اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. کہ وہ نماز جتنی بھی پریشانی آئے, تکلیف آئے, مصیبت آئے, میرے امام حسین نے چھوڑی نہیں, آپ نے پھر بھی ادا فرمائی. اور یاد رکھیے گا یہاں مسجد کی صفوں میں بیٹھ کر اے سی کے نیچے, پنکھوں کے نیچے نماز ادا کرنا کچھ اور ہوتا ہے, اور کربلا کی تپتی ریت کے اوپر تلواروں کے سائے میں نماز ادا کرنا کچھ اور ہوتا ہے. آپ کو سلامت ہو, بولنے کی طاقت ہو, معاشرے کے اندر ایک مقام ہو, معاشرے کے اندر ایک مرتبہ ہو, اس وقت نیکی کی دعوت کو عام کرنا, اس وقت دین کا کام کرنا کچھ اور ہوتا ہے. ہاتھ پاؤں بھی نہ ہو, پاؤں معذور ہوں, چلنے کی طاقت نہ ہو, قسم کشی کا عالم ہو, تندرستی کا عالم ہو,
اس وقت میں نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور پھر اس کے ساتھ نیکی کی دعوت کو عام کرنا کچھ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے امام نے فرمایا کہ بات کا پیار ہے کم ایسا کہ جو سنی مرے, جو نہ فرمائے تیرے حضور کے وہ فاجر گیا. تو فرماتا نا کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جب تمہاری وہ موت کا وقت آئے, کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو کیا تھا, سارے ہنس رہے تھے تو تم رو رہے تھے, لیکن دنیا کے اندر اپنی زندگی ایسے گزار کے جاؤ کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو سارے رو رہے ہیں, تم ہنستے ہو جا رہے ہیں. واسطہ پیارے کا ہو ایسا کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے حضور کے وہ فاجر گیا. عرش پر جھومے بچے کہ مومن صالح ملا, فرش پر ماتم اٹھے کہ طیب ہوتا ہے. کہ فرش والے ماتم کرے کہ آج ایک نیک بندہ, طیب بندہ, طاہر بندہ, پاک بندہ, نیکی کی دعوت کو عام کرنے والا بندہ آج ہمارے درمیان سے چلا گیا. میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے نماز ادا کی, تلواروں کے سائے میں نیزے, تلواریں, ڈھالے, دشمن لے کر کھڑا ہوا ہے, ایسی مصروفیت میں چاروں طرف دشمن کے گھیرے میں ہیں, میرے امام حسین نے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی. اور اگر پریشانی کی بات کرتے ہیں تو پھر دیکھیے قاسم بھی چلے گئے ہیں اور محمد بھی چلے گئے. میرے امام حسین نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو میں قاسم کو چھوڑ سکتا ہوں اور محمد کو میں نے چھوڑ دیا ہے, ذاتی عباس علمدار کو چھوڑ دیا ہے, دیکھو میں نے دنیا تک چھوڑ دی ہے پر میں نے نماز نہیں چھوڑی. جو بھی تحفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا دنیا میں عطا ہوا, لیکن نماز ایک ایسا تحفہ تھا جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلا کر عطا کیا. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنین کی معراج ہے. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا نماز دین کا ستون ہے. جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا, جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. اور کتنا پیارا طریقہ کار ہے, کتنا پیارا انداز ہے, اور رب تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. آپ دیکھیے جب ہم نمازوں کے اوپر غور کرتے ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں ادا کرنا دنیا اور ما فیہا, جو کچھ دنیا میں ہے, فرمایا وہ سب سے بہتر ہے. اور آپ دیکھیے دنیا کے اندر کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں, کتنی نعمتیں ہیں جن کی ہم تمنا کرتے ہیں کاش یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں. میرے آقا فرماتے ہیں جو کچھ بھی دنیا کی نعمتیں ہیں, فرمایا اس سے بہتر ہے کہ بندہ 2 رکعت نماز سنت ادا کرے. علماء کرام فرماتے ہیں مجرب عمل ہے. آج ہم رونا روتے ہیں کہ تنگدستی ہے, پریشانی ہے, رونا روتے ہیں. فرمایا مجرب عمل ہے. فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد ڈیلی 70 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرو اور پھر فرض ادا کرو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طور پر تمہارے رزق میں برکت فرما دے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے گناہوں کی گٹھڑی اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. وہ جو ہی رکوع میں چھپتا ہے گناہوں کی گٹھڑی بھی نیچے گر جاتی ہے, گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. فرمایا نماز پڑھنے کے بعد جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے. اور آپ دیکھیے حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے پہلے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ غلطی نہیں تھی, یہ غلطی نہیں تھی. یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی میں تھی کہ آدم علیہ السلام کھائیں گے, نیچے تشریف لے کے جائیں گے تاکہ یہ دنیا کا نظام چلے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سے تھی, مشیت کی حیثیت تھی. تو خیر اس وقت آدم علیہ السلام نے, صبح کا وقت ہے, سورج نکلنے والا ہے, توبہ قبول ہوتی ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کی یہ ادا پسند آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر 2 رکعت نماز فجر کو فرض کرا دیتا تاکہ آدم علیہ السلام کی سنت جاری رہے, آدم علیہ السلام کی یاد جاری رہے. اچھو کا جو طریقہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاری فرما دیتا ہے. اچھو کی یادوں کو رکھا جاتا ہے, باقی رکھا جاتا ہے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
اور میڈا ذبح ہو چکا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوی کبریٰ سے زوال کا وقت ہو چکا ہے. اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے 4 رکعت نماز کو ادا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا بھی پسند آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر 4 رکعت نماز ظہر کو بھی فرض کرا دیتا ہے. اور دیکھتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک آپ تشریف فرما رہتے ہیں. آپ کے ساتھ جو خچر تھا اس کی ہڈیاں پوسیدہ ہو چکی, لیکن آپ کا جسم پھر بھی سلامت ہے, کیونکہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فجرزت. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے, اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مررت بقبر موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ, کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا, وہ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں, قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا الانبیاء احیاء ویصلون فی قبورہم, انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور اپنی قبروں میں نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں. تو جو دنیا کے اندر نمازیں ادا فرماتا رہا, نمازیں ادا کرتا رہا, اسے قبر کے اندر بھی نماز کی لذت ادا کی جاتی ہے. جو دنیا کے اندر دنیا کی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا, اسے قبر میں بھی تلاوت کی لذت عطا کی جاتی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا سورج بالکل زوال کی طرف رواں دواں ہے, عصر کا وقت ہو چکا ہے. اس وقت آپ نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا بھی پسند آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 رکعت نماز عصر کو بھی فرض کرا دی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری آواز دی تھی ان کو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بڑے ہوتے تھے. ایک مرتبہ سورج غروب ہونے کے بعد 4 رکعت نماز نیت کر کے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں, اتنا روتے ہیں, اتنا روتے ہیں, 4 رکعت نماز کو مکمل نہیں کر پاتے. 3 پر اسلام کہہ دیتے ہیں. قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی 3 کو ہی مسلمانوں پر فرض کرا دیتے ہیں. اور عشاء کی نماز سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے ادا فرمائی. اور حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ اتنی لمبی, اتنا لمبا قیام کرتے تھے, اتنا لمبا قیام کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام کہ آپ کے قدم مبارک بھی سوج جایا کرتے تھے. اے چادر اٹھنے والے تھوڑا قیام کر. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کا کیسا قیام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کم کر دیجیے, آدھا کر دیجیے, آدھے سے بھی کم کر دیجیے. حضرت عائشہ فرمائے قدم سوج رہے ہیں. اور آج امتی کیسا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز آپ نے دیکھا, حضرت فاطمہ الزہرا کا انداز آپ نے دیکھا, امام زین العابدین کا انداز آپ نے دیکھا, حضرت علی المرتضیٰ کا انداز آپ نے دیکھا, میرے آقا علیہ السلام کا انداز آپ نے دیکھا. اور امتی بولے کہ مجھے فرصت ہی نہیں, دنیا کے چکروں میں پھنس گیا ہوں, دنیا کے جھنجھٹ میں گم ہو گیا ہوں, دنیا کے جھمیلوں میں مشغول ہو چکا ہوں. امتی بولے کہ دکان پہ گاہک آ گیا ہے, مجھے فرصت نہیں ہے. نہیں, نماز کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہی پڑے گا. ہمارے بزرگوں کا یہی انداز ہے, یہ طریقہ ہے, یہی صفات ہیں. تو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہ ہے حسینیت. میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام کیا ہے, کربلا کا پیغام کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتا دیا کہ حق پر اگر ہیں تو ڈٹ جائیں, اگرچہ جتنے بھی لوگ سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں, اگر آپ حق کے اوپر تو ڈٹ جائیں. ایک دن لوگ بھی تسلیم کر لیں گے کہ حق حق ہی ہوتا ہے, حق ہمیشہ ثابت ہو کے ہی رہتا ہے. اور اگر باطل پر ہے, جھوٹ پر تو ہٹ جائیں پیچھے, ڈر جائیں پیچھے. اگر آپ حق پر ہیں تو کٹنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں, مرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. جتنی دشمنیاں ہوں, جتنی مخالفتیں ہوں, ان کو برداشت کریں, حق پر قائم رہیں. حق ایک دن ہمیشہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سید غلام علی اصغر شاہ صاحب کے مطابق ان کا جو انداز تھا, تمام ہمارے جو اسلام بھی یہاں پر موجود ہیں اور جتنے اطاری موجود ہیں, یہ سارے الحمدللہ امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ ہر سنی صحیح العقیدہ دعوت اسلامی والا ہے. ان کی جو فکر تھی, ان کی جو سوچ تھی, الحمدللہ عزوجل جہاں پر بھی گئے ہیں پودے لگا کر رہے ہیں. دین کا کام وہاں پہ ہو رہا ہے اور جب تک ہوتا رہے گا وہاں پہ اس کا ثواب سید غلام علی اصغر شاہ صاحب کی روح کو پہنچتا رہے گا. اللہ شاہ صاحب کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ہم سب کو بھی اپنی زندگی
اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ حضور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد 3 بلا کی مسجد میں شروع ہو جاتا ہے. آپ کی اس مسجد سے بھی اسلامی عبادت سے بہتر میں علم دین کی محفل میں حاضر ہونا، علم دین کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعتوں، 1000 نماز جنازہ اور 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے علم دین کی محفل میں حاضر ہونا. تو آپ اسلامی بھی اس اجتماع پاک میں ضرور بضرور شرکت فرمائے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی